اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز کی باقاعدہ ادائیگی یہ ایک مومن کا ترہ امتیاز ہے. قرآن مجید کو دیکھا جائے تو مومن ہونے کی ایک بنیادی شرط اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اس بات کی وضاحت پہلے میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ نماز پڑھنے کی بات نہیں، بلکہ نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضوری کا خیال کرتے ہوئے پوری سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے. اور اقامت صلاۃ وہ چیز ہے جو ایک مومن کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا اگر اقامت صلاۃ نہ ہو. اس لحاظ سے بہت ساری باتیں نماز کے حوالے سے ہیں. پھر نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہے، اور مساجد کے کچھ آداب کا ذکر میں پہلے ایک درس میں کر چکا ہوں. ایک اور حدیث آج پیش کی جاتی ہے جس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ آبادیوں میں سے خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں. مومن جو مسجدیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے، وہ جگہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب آبادیوں سے زیادہ پیاری ہیں. اس میں مساجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد تو ہے ہی برکت کی جگہ، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ، لیکن جب انسان مسجد جائے اور وہاں قیام کرے، وہاں نماز ادا کرے، تو اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہوں. اور جب انسان کسی چھوٹے سے بھی افسر کی خدمت میں جاتا ہے تو انسان بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑے آداب کا خیال رکھتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی بات اس کے ادب اور ماحول کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو. تو مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں جاتے ہوئے مساجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. صفائی ایک چیز ہے جس کا ذکر ہو چکا، صفیں سیدھی باندھنے کی تاکید ہے، اس کا بھی ذکر ہو چکا، اور بہت ساری باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے. مسجد میں آتے جاتے مسجد کا دروازہ زور سے بند کرنا کہ نماز میں حرج ہو. نماز کے اندر دوران جیب میں اگر غلطی سے موبائل فون لے گئے ہیں اور وہ کھلا ہے اور وہ موبائل فون آن ہو جائے تو یہ بھی ایک سب کی نماز خراب کرنے والی بات ہے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور ان کو دہراتے ہوئے بسا اوقات خیال آتا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں، کیا ان کو دہرانے کی ضرورت ہے؟ لیکن عملی زندگی میں دیکھیں تو ضرورت ہے، کیونکہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو خلاصتاً یہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، خلاصتاً یہ کہ مسجد میں جا کر انسان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پاک صاف ہو کر، پاک صاف نیت، پاک صاف لباس، پاک صاف جرابوں کے ساتھ جائے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دنیا داری کی باتیں نہ کرے، اور نہ کوئی ایسی بات کرے جس سے دوسری نمازیوں کی نماز میں حرج واقع ہو. اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جہاں مساجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہیں، وہاں پر فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ
دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ ان لوگوں کے بازار ہیں۔ بازار میں جانا شرعاً منع نہیں، ضرورت کے لیے انسان جاتا ہے اور انسانوں کی سہولت کے لیے بازار بنائے جاتے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ یہ جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بازار اگر انسان اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز تلاش کرے، دیکھے، خریدے اور واپس آ جائے، اور آداب کا خیال رکھے، لوگوں سے غصے بسے کا بھی خیال رکھے، سچائی کا خیال رکھے، دیانتداری کا خیال رکھے، دھوکہ بازی سے بچے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے، بسا اوقات، ہر وقت نہیں لیکن بسا اوقات یہ نقصان ہوتا ہے کہ بازار میں جاتے ہوئے انسان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہرگز جائز اور درست نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے، اور یہ ماحول بازار کا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں نیکی اور شرافت کی کوئی بات نہیں ہوتی، سب دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک مومن کو جہاں بری مجالس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، وہاں اس کا ایک موقع بازار بھی ہے۔ تو بازار میں بھی حت الوسع جانے سے گریز کرے بلا ضرورت، کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں شاید کوئی چیز پسند آ جائے، ضرورت ہو تو جائے، ورنہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر جا کر ان آداب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیم میں بیان فرمائے ہیں۔ غض بصر ہے، خوش اخلاقی ہے، دوسروں کی ہمدردی ہے، اچھی زبان کا استعمال ہے، سچائی کا اہتمام کرنا، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اس طرح انسان بازاروں کی ناپسندیدگی سے اور ان کے نقصان سے بچ سکتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، جس کا پھر مسجد کے ساتھ تعلق آتا ہے یا عبادت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ ان المصلی یناجی ربہ فل ینظر ما یناجی ہے بہی ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے، پہلے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں پھر کچھ اور تفسیر بیان کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی گویا نماز کے وقت میں اپنے رب العزت سے علیحدگی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب نماز پڑھے انسان تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہے، اور ایک خشوع اور خضوع کی کیفیت جس میں انسان پر ایک لرزہ طاری ہو، ایک خوف طاری ہو کہ میں زمینوں کا آسمان اور کائنات کے رب کے حضور حاضر ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ایک نمازی گویا اپنے رب العزت کے حضور میں علیحدگی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ فل ینظر ما یناجی ہے، اس کو ہمیشہ یہ نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اس کا دماغ کسی اور طرف ہے اور وہ نماز کی حالت میں ہے، قیام رکوع میں ہے، اس میں چلتا ہے، لیکن اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے سامنے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اس کے جلال کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ اس میں دعا کے ادب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور بڑے ہی مختصر الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو بڑی ہی عاجزی کا طریق اختیار کرنا چاہیے، اور جس طرح ایک انسان بادشاہ کے حضور جاتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے جو اس کے ادب اور احترام کے خلاف ہو، اس سے بہت بڑھ کر جب زمین و آسمات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بندہ حاضر ہوتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔
اور یہ بھی فرمایا ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن ہے، اور فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں سے کوئی دوسرے نمازیوں کے درمیان بلند آواز سے قرآن مجید نہ پڑھے۔ قرآن مجید کا پڑھنا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں جس وقت نماز ہو رہی ہو یا کوئی شخص قرآن مجید نماز ادا کر رہا ہو تو اس وقت قرآن مجید کا بلند آواز میں پڑھنا درست نہیں۔ گویا دوسرے نمازیوں کے آرام کا اور ان کی توجہ کا خیال کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ کسی فعل سے دوسرے کی نماز خراب نہ ہو۔ اپنی نماز قائم کرنا، حضور دل سے دعا کرنا، یہ تو پہلے مقدم ہے، لیکن مسجد میں جا کر دوسروں نمازیوں کے آرام کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ نماز کے بے شمار آداب میں سے چند ایک باتیں تھیں جو آج کے درس میں عرض کی گئیں، باقی انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔